شیطان الرجیم وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ودخل اور وہ داخل ہوا جنتہ اپنے باغ میں وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ ظلم ہی ہے نا، انسان جب تکبر اختیار کرتا ہے، اکڑ اختیار کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنی جان پر ظلم ہی کر رہا ہوتا ہے۔ قال اس نے کہا ما اظن میں گمان نہیں کرتا ان تبید ہذہ ابدا یہ کبھی برباد ہوگا، یہ میرا باغ کبھی برباد ہوگا، مجھے نہیں لگتا ایسے، کبھی ایسا نہیں ہوگا، یہ تو ہمیشہ رہنے والا۔ تبید مانا برباد ہونا، ٹھیک ہے، یہ کبھی برباد ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ رہنے والا ہے۔ وما اظن الساعۃ قائمہ وما اظن اور میں یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ کبھی قیامت قائم ہوگی۔ الساعہ قیامت، قائمۃ قائم ہونے کی، میں یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ قیامت کبھی قائم ہونے والی ہے۔ ولا ان اور واقعتاً اگر رددت میں لٹایا گیا الی ربی اپنے رب کی طرف، اگر میں لٹایا بھی گیا، پہلی بات تو میں لٹایا نہیں جاؤں گا، اگر میں لٹایا بھی گیا لأجدن خیرا منہا تو ضرور بھی ضرور میں پاؤں گا خیرا منہا اس سے بھی بہتر، منقلبہ لوٹنے کی جگہ۔ یعنی اگر دنیا میں میرے رب نے میرے لیے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اپنے رب کے پاس گیا بھی نا تو ادھر بھی میرے پاس اس سے بہتر ہوگا۔ ہاں جی، تو اس وقت کفار مکہ کا بھی یہی گمان تھا نا، کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی اگر پہلی بات تو یہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اگر ہو بھی گئی نا تو وہاں پہ بھی ہم چودھری ہوں گے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر ہیں تو وہاں پہ بھی ہم چودھری ہوں گے، وہاں بھی ہمارے پاس امارت ہی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں بھی ہم ذل و رسوا کر دیے جائیں گے۔ قال له صاحبہ اس کے ساتھی نے اس کو کہا وهو يحاورہ اس حال میں کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب اس شخص نے کیا کیا جو ساتھ والا تھا، اس نے اس کو اس کی حیثیت یاد دلائی، اوقات یاد دلائی کہ تو جو ہے نا اپنے اندر بہت بڑا بن رہا ہے، تیری اوقات کیا ہے۔ اکفرتا کیا تو کفر کر رہا ہے بالذی اس ذات کا خالقہ کا جس نے تجھے پیدا کیا تھا من تراب مٹی سے، تیری اوقات یہ ہے کہ تجھے جس رب نے پیدا کیا ہے تو اسی کا انکار کر رہا ہے۔ ثم من نطفۃ پھر ایک نطفے سے، ہاں اس سے بھی حقیر ایک قطرے سے، ثم سواک رجلا پھر تجھے ٹھیک ٹھاک ایک پورا آدمی بنا دیا، تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے سوال ہے انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے کی، جو تو اکڑ اور تکبر کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کے پاس جو ہے وہ نہیں جاؤں گا، اگر گیا بھی تو وہاں بھی جو ہے وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا، اور یہ سارے کا سارا میرا کمال ہے، میرے رب کا کمال نہیں ہے، یہ ساری باتیں جو تو کر رہا ہے، تیری اوقات اصل میں یہ ہے کہ تجھے پیدا کرنے والا وہ ہے اور حقیر سے حقیر چیزوں سے پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ اس نے اس کو بات کہی لیکن اس کو پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ قال اس نے کہا ما اظن، ظن یظن کا معنی گمان کرنا ہوتا ہے، ما اظن میں گمان نہیں کرتا، ان تبیدا یہ کہ برباد ہوگا، ہذہ یہ ابداً کبھی، میں گمان نہیں کرتا کہ کبھی یہ خراب ہوگا، کبھی ختم ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وما اظن الساعۃ قائمہ اور میں یہ بھی گمان نہیں کرتا کہ قیامت کبھی قائم ہونے والی ہے۔ ولا ان اور واقعتاً اگر رددت میں لٹایا گیا الی ربی اپنے رب کی طرف، لاجدن تو ضرور بھی ضرور میں پاؤں گا خیرا منہا اس سے بھی بہتر، منقلبا لوٹنے کی جگہ۔ قال له صاحبہ اس کو کہا اس کے ساتھی نے، اس کے دوست نے، اس کے جو ہے نا وہ ساتھ رہنے والا جو بندہ تھا، اس نے اس کو کہا وہو یحاورہ اس حال میں کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت کیا تو نے انکار کیا، تو نے کفر کیا، بالذی اس ذات کا خالقہ کا جس نے تجھے پیدا کیا تھا، من تراب ایک حقیر مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر ایک حقیر سے قطرے سے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، ثم سواک رجلا پھر تجھے ایک پورا ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا۔ یعنی پہلے تو کیا تھا، بعد میں اللہ نے تمہیں کتنا بڑا آدمی بنا دیا، اور اتنا بڑا آدمی بن کے تو پھر اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے لگا۔ تو یہ ایک ناشکری کی انتہا ہوتی ہے، انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور جو ہستی جو ذات اس کو سب کچھ دے، وہ پھر سب کچھ لینے کے بعد اسی کا انکار کرنا شروع کر دے، ناشکری کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔